قرآن کا تعلق نہ تو مکہ سے ہے نہ مدینہ سے، اور جو مدنی مجموعہ ہے وہ سرے سے قرآن نہیں ہے کہ آج موجودہ قرآن اصل میں عباسیوں کا برین چائلڈ ہے، ذہنی بچہ۔ السلام علیکم، نمستے، آداب، آپ سب پر سلامتی ہو۔ ابھی ہم آپ کے سامنے لائیو ہیں۔ آج 7 جون 2026 اتوار کا دن ہے اور ہم آپ کے سامنے لائیو اسٹریم کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ کل پرسوں ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارے سامنے بہت ہی ہردل عزیز قرآن مجید کے ایکسپرٹ ماہر قرآن والا جی آج ہمارے ساتھ بطور چیف گیسٹ لائیو اسٹریم کریں گے۔ قرآن والا جی خوش آمدید، ویلکم۔ جی آداب جناب، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے، اور آپ کی آواز سن کر کے سب کی جانوں میں جان آ رہی ہے۔ جی جناب، شکریہ۔ ابھی جو پہلا برہان قاطع، جو پہلی یعنی میں جو مقالہ لکھ رہا ہوں، جو آٹوگراف لکھ رہا ہوں، یہ لگ بھگ 1400 پیجز تک جائے گا۔ اس میں 170 براہین قاطعہ۔ براہین قاطعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ایویڈنس جن کو کوئی ترمخا بھی جو ہے اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے براہین قاطعہ کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 170 جمع کیا ہوں، اور ایک برہان قاطع تقریباً 30-35 پیجز کا ہے۔ اب میں نے آپ کو جو پی ڈی ایف فائل بھیجی ہے، جی ہاں یہ میں نے شیئر کر دیا۔ جی ہاں، وہ پی ڈی ایف فائل اصل میں ایک پہلا برہان قاطع ہے۔ اس کو آپ جو ہے براؤز کریں گے اوپر، یہ تو خیر جو ہے پیج، کیونکہ ابھی میں اس کا ٹائٹل نہیں بنایا، اس کو کل ہی جو ہے میں تیار کیا تھا آپ کے جو ہے، چلیں بھائی اس میں کم سے کم کیونکہ 1400 پیجز کی کتاب، اس کو براؤز کرتے جائیے، کیونکہ اب یہ فی الوقت یہ ساری چیزیں لوگ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم اپنا جو مین جو سبجیکٹ ہے اس پر جو ہے اپنی بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہاں میں نے جو ڈیڈیکیشن کیا ہے، کیونکہ اس کا انگلش کا جو ہے ابھی میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا لیکن وہ ابھی انکمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد انگلش، ہندی، بنگلہ، عربی اور تیلگو میں، یہ 5-6 لینگویجز میں اس کو میں ایک ایک کر کے ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ لینگویجز ہیں جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں، اگر آپ کوئی اور بھی جو ہے چاہتے ہیں کہ جو ہے اس کو اور بھی کسی ریجنل لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ بالکل ٹوٹلی فری ہے، اس پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ یہ جو شخص بھی لے کر جس لینگویج میں اس کو جو ہے، مگر اتنا ہے کہ جو کچھ متن ہے، جو کچھ ٹیکسٹ ہے، وہ ایز اٹ از ہونا چاہیے، اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز جیسی ہے ایز اٹ از، یعنی جس کسی لینگویج میں دنیا کے سامنے آ جائے۔ تو یہ تو میں جو ہے اسٹارٹنگ، اب آپ دیکھیے کہ اس میں میرا جو اصل کہنا ہے، میں جو اصل کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ جو مونوگراف ہے، میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں سوچ رہا شاید جو ہے یہ 300-400 پیجز کا ہوگا، لیکن یعنی ڈیلی جو ہے 12 سے 15 گھنٹے بیٹھ کر جو ہے، یعنی مطلب یعنی ایک پیشن، ایک جنون کی طرح میں کام کرتا رہا۔ یعنی آپ یعنی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جو ہے میں کتنے گھنٹے اس کے پیچھے لگایا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے بھائی، میں نہ کوئی روایتی مومن ہوں اور نہ کوئی منکر ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو ملحد کہتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے، مومن جو ہوتا ہے نا، میری اپنی تحقیق کے مطابق مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جبکہ متعلم کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بیسیکلی میں یہ کانسیپٹ میں نے خود قرآن سے لیا ہے۔ اچھا، اب قرآن سے لیا ہے کا مطلب پہلے یہاں پر کلیئر کر دوں، پہلے ہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں جب قرآن کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن جو اوریجنل ہے،
अच्छा, अब लोग पूछेंगे भाई ओरिजिनल क्या होता और जो है डुप्लीकेट क्या होता है। यकीनन यानी मैंने जो जो बात अब यहाँ पर पेश की है इस मकाले में, इसका एक पहला बुरहान काते ये सामने आपकी नज़र आ रहा है। इसको जब आप ब्राउज करते जाएंगे तो सारी चीज़ें जो एक एक पहला बुरहान काते तकरीबन यानी यूँ समझिए कि 40 पेजेस का है एक बुरहान काते। इस तरह के बराहीन कातिया 170 हैं, 170। अच्छा, तो मैं कहना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा काम सबसे यूनिक क्यों है, ये मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं जो है लोगों को जब मैं पूरी बात करूंगा तो लोगों को समझ आएगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की। क्योंकि मैं ये जो काम मैंने जो किया है ये पूरी की पूरी इस्लामी तारीख में बिल्कुल पहला काम है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत से कुरानिस्ट जिसे कहते हैं, या फिर लोग अपने आप को कुरानिस्ट न भी कहें तो उनका जो अंदाज होता है वो ये होता है कि ना भाई असल चीज़ कुरान है, बाकी का वो जो हदीस का ज़ख़ीरा, वो जो फ़िक़्ह है, वो इजमा है, वो फलां, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा फोकस कुरान पर होना चाहिए। अच्छा, उनकी नज़र में कुरान वो है जो इस वक्त यानी जिस शक्ल में अलहम्दु से वन्नास तक, जिस शक्ल में जिस तरतीब के साथ आज हमारे हाथ में है, ये इवन कुरानिस्ट की नज़र में भी यही कुरान है। लेकिन मेरा मामला सबसे यूनिक क्यों है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यानी देखिए, कुरान को आउटराइट रिजेक्ट करना भी आसान है और कुरान को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके उस पर ईमान लाना भी आसान, ये दोनों काम आसान हैं। लेकिन मैंने आसान काम को छोड़कर एक मुश्किल तरीन काम को चुना है। और आप पूछें मुश्किल तरीन काम का है, वो काम ये है कि देखें कि असल में जो कुरान है, असल में जो कुरान है वो दुनिया के सामने आए, जो नकल है वो दुनिया को पता चले कि जो है वो कुरान नहीं है। आप समझिए ना। तो जी जी। मैं यहाँ अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कुरान के जिस मजमूए को मदनी कुरान कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि जो है ये कुरान मदीना में नाजिल हुआ और ये कुरान मक्का में नाजिल हुआ। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, यानी ये नुक्ता खुद हमारे उलमा को भी नहीं पता कि कुरान का ताल्लुक ना तो मक्का से है ना मदीना से है। कुरान का ताल्लुक ना तो मक्का से है ना और ना मदीना से है। कुरान क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि ये एक नहीं दो जगह पर नाम लेकर बता रहा है। वो कह रहा है कि उम्मुल कुरा, यानी वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुंज़िर उम्मल कुरा वमन हौलहा। ये बात पूरे कुरान में दो जगह आई है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब जब भी मेरी ज़बान से कुरान का लफ्ज़ आएगा वो सिर्फ उम्मुल कुरा का कुरान होगा। और जो मदनी मजमुआ है वो सिरे से कुरान नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और बहुत बड़ा दावा है ये। बड़ी बात कह रहा हूँ और ये इसकी पूरी 100% 100% जिम्मेदारी में लेकर कर रहा हूँ। असल में यही तो मुश्किल है कि मैं इसके लिए अपने दिन रात एक कर दिए। मैं यानी मतलब यूं समझिए कि ना अपने आराम को देखा ना अपने वक्त को देखा, कि रात रात भर जाग रहा हूँ। मैं जिस तरह से जो है कुरान के अंदर से जो चीज़ें निकाल कर उसके लिए और जो है क्या क्या मालूमात इकट्ठी करनी है, क्या क्या है, वो सब कुछ इसमें लगकर यानी 1400 पेजेस का इस तरह का मजमुआ तैयार होना अभी जो है मतलब वो एक यूं समझिए ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशन में है। उसके नो को पलक दुरुस्त करने हैं। अब आप जो है यहाँ से बात करते हुए कि जिस तरह से मैंने क्लियर कर दिया कि कुरान का मतलब वही है जिसका ताल्लुक उम्मुल कुरान से है। मुझे पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बता दीजिए। ये पेज नंबर 12 है। मैं आपका मॉनिटर को जो है वो उसको माइनस करके वो जो मेरा मोनोग्राफ है उसको अपने स्क्रीन पर ला लिया है। इसी पर जो है मैं आपको एक एक चीज पढ़ के जो है शॉर्ट में बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बताइए। हाँ, यहाँ मुश्किल सबसे बड़ी क्या है मैं आपको वो बताता हूँ कि यहाँ यानी भले वो सर सैयद अहमद खां हों, भले वो तमन्ना इमादी हों, भले वो असलम जयराजपुरी हों, या और कितने सारे नाम, यहाँ तक के होते हुए गुलाम अहमद परवेज, जो इस रास्ते के यानी ये समझिए कि इस सोच का बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं। और तो और आज के ज़माने में जो जिंदा हजरात हैं उनमें एक नाम
جو ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک یعنی مطلب ہمارے لیے اسلام کا ایک بہترین نمونہ اگر کہیں ایک بہترین جو ہے ایک ہمارے سیٹسفیکٹری اگر کوئی بات کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ ہے جاوید احمد غامدی. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے. میں ان سب کو یعنی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ قرآن کو ایز اٹ از لے رہے ہیں. میں ایسا نہیں کرتا. میں جو ہے مدنی مجموعے کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہا ہوں اس بنیاد پر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ قرآن نہیں ہے. اور میں نے جو ہے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں 170 براہین قاطعہ پیش کیے. اب اگر جو ہے اس کے لیے یہ پہلا برہان قاطع جب پوری منظر عام پر آئے گا کم سے کم 5-6 لینگویجز میں، جو ابھی اس وقت آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کوئی ترم خاں اس کا ریبٹل کرے. ایک برہان قاطع ہے بھائی، ایک ہی پہلا ہے. اس کے ٹائٹل میں جو ہے جب میں لکھوں گا کہ پہلا برہان قاطع، کوئی ترم خاں جب اس کا ریبٹل کرے گا تو تب جا کر میں ایک نہیں دو نہیں 169 براہین قاطعہ ایک ایک کر جو ہے اپنے پتے نکالتے رہوں گا. یہ تو صرف ابھی نمونہ ہے. تو یہاں میں اپنی بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے مصنف کی وضاحت متن، تاریخ اور اقتدار کا سہرخی مطالعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف ایک منٹ قرآن والا جی، آپ ذرا سا پیج نمبر بتائے گا تاکہ میں بھی یہاں پہ شو کر سکوں. اچھا، پیج نمبر 8 ہے یہ. ٹھیک ہے بس جی کنٹینیو کیجیے آپ. اچھا، یہ مصنف کی وضاحت یہ رہے، مطلب یہ متن کا مطلب ٹیکسٹ، اور میرے نزدیک ٹیکسٹ سے مراد قرآن ہے، اور میرے نزدیک قرآن سے مراد وہی ہے جس کو عام طور پر مکی قرآن کہا جاتا ہے، جو میرے نزدیک اصل میں ام القرآن سے متعلق ہے. پہلی بات یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ام القرآن کسی جگہ کا نام نہیں ہے. یعنی قرآن نے یہ کہیں بھی وضاحت نہیں کی. یعنی قرآن کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ وقت، جگہ اور شخصیت کو ہمیشہ پس پردہ رکھتا ہے. یہ اصل میں اس کلام کا کمال ہے. مشکل ساری جو ہے مدنی مجموعے کو لے کر ساری دنیا ڈے 1 سے پریشان ہے. اب لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے ارے بھائی وہ قرآن کی جو ہے وہ فلاں آیتیں نکالنی چاہیے، 26 آیتیں، وہ 100 آیتیں، 200 آیتیں. ارے بھائی وہ ساری باتیں آپ کہنے سے نہیں ہوگا. اس طرح سے کہنے سے آپ قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ آج جس طرح سے قرآن جس شکل میں آیا ہے دنیا کے سامنے، لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ اب اس میں سے ایک لفظ کو بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب میں اب یہ جو مقالہ میں نے لکھا ہے اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی پہلے تو علماء اسلام کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا پری عباسیڈ کمپلیٹ بیس لائن کیا کبھی پہلے موجود تھا یا آج کہیں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ عباسیوں سے پہلے جس شکل میں آج قرآن موجود ہے اس شکل میں قرآن کہیں بھی نہیں پایا جاتا تھا. اگر میں کسی عالم دین سے یہ سوال کروں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ اتنا ہی تھا یا اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ تھا یا اس سے کم تھا یا کچھ اور تھا، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. یہ لوگ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہیں اس قرآن پر جس کو عباسیوں نے یہ شکل دی. موجودہ قرآن کو ترتیب دینے والے، موجودہ قرآن کو اس شکل میں لانے والے، موجودہ قرآن کو اسنو پاؤڈر یہ لپسٹک لگا کر یہ شکل میں پیش کرنے والے کون ہیں؟ عباسی. اس وجہ سے میں نے اپنے متن میں لکھا ہے کہ آج موجودہ قرآن اصل میں عباسیوں کا برین چائلڈ ہے، ذہنی بچہ. تو جب میں نے جو ہے یہ بات اپنے متن کے دوران لکھی تو چیٹ جی پی ٹی وہاں رک گیا. کہنے لگا نہیں آپ یہ لفظ نکال دو اس میں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں آپ کو وہ بتا رہا میں آپ کو اس سے بہتر لفظ دوں گا. نہیں مجھے اس سے بہتر لفظ نہیں چاہیے، مجھے اسی لفظ کا ایگزیکٹلی. یعنی میں جب ذہنی بچہ لکھوں تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا برین چائلڈ. وہ اس لفظ پر آ کر رک گیا. وہ کہنے لگا کہ نہیں میں برین چائلڈ نہیں لکھ سکتا. مطلب کیوں نہیں لکھ سکتے؟ تو پھر اس سے بحث ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے میں اس کو موجودہ قرآن کو عباسیوں کا برین چائلڈ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ عباسیوں سے پہلے کا
یعنی پری عباسیڈ کمپلیٹ بیس لائن قرآن مجھے دکھا دو، مجھے دکھا دو. یہ پوری دنیا کے علماء کے لیے اوپن چیلنج ہے.